یہ کب سیکھی تھی اعلیٰ حضرت؟ کب پڑھی؟ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس طرح سے ہر زمانے میں اللہ کا خلیفہ سارے لوگ سے زیادہ علم رکھتا، اسی طرح سے احمد رضا کو بھی علم سے نواز دیا جائے، ان کا سینہ سب سے زیادہ علم سے بھر دیا جائے۔ اپنے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ خلیفہ مطلق بریلی کے امام احمد رضا جب اعلیٰ حضرت کا وصال اعلیٰ حضرت کا وصال تو اس زمانے میں ہندوستان میں جو علماء تھے حضرت سعدی اللہ فاضل اور اعلیٰ حضرت تمام خلفاء اور بڑے بڑے علماء تھے ہندوستان بھر میں، حضور محدث اعظم صدر الشریعہ سبھی لوگ تھے، سب ایک سے ایک چاند ستارے کے چاند سورج تھے، لیکن حضرت محدث اعظم ہند نے جو لکھا وہ بھی اعلیٰ حضرت کی شاگرد خلیفہ بھی تھے، اور ایک زمانہ ہونا اس کو معاصرت کہتے ہیں، یہ دوسرے کو خاطر میں نہیں دینے کی چیز، ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو اتنا نہیں مانتا، لیکن محدث اعظم ہند نے جو لکھ گئے فقہاء کرام کی 7 طبقات ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اعلیٰ حضرت کے بعد سے لے کر اب تک پھر 5واں طبقہ پیدا نہیں ہوا۔ ظاہر 5واں طبقہ کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت محدث اعظم کچھو چھبی، جبکہ ان کا خاندان سادات کا خاندان، علم و فضل بھی کم نہیں، ان کے مریدین بھی کم نہیں، مگر جب اس مسئلے کی بات آئی، ایک مسئلے کی، اور علماء کا اس سے استجواب کیا گیا کہ آپ کی کیا رائے، آپ کی کیا رائے، آپ کی کیا رائے، تو حضرت مفتی اعظم نے رائے دی، صدر الشریعہ نے رائے دی، دونوں میں اختلاف ہوا، مفتی اعظم کی رائے الگ ہوئی، صدر الشریعہ کی الگ، حضرت سعدی اللہ فاضل کی تیسری رائے ہو گئی، محدث اعظم سے پوچھا گیا تو محدث اعظم نے لکھ کے جواب دیا، فرما رہا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند وہ عالم مطاع ہیں، یعنی وہ عالم ہیں جن کی پیروی سارے ہندوستان کے لوگوں پر لازمی ہے، لہذا انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے اس کی کوئی رائے نہیں، اپنی الگ کوئی رائے نہیں، تو اس کا سے ثابت ہوا کہ محدث اعظم ہند کے زمانے میں اعلیٰ حضرت کے بعد اگر کوئی عالم سب سے بڑا تھا تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور مفتی اعظم ہند کے وصال کے بعد جو معاملہ ہوا پورے ہندوستان میں، اس وقت بھی ایک سے ایک عالم لیکن ان کے زمانے میں سب سے بڑا عالم کون تھا؟
یہ ہمارے یہ علماء کا بنایا. یہ تو سنی سنائی بات یا کسی نے کوئی مضمون لکھ دیا کہ مصر گئے تو ایسا ہوا ویسا ہوا. صاحب البیت ادریٰ بما فیہ. میں تو بچپن سے وہاں حضور مفتی اعظم کا خادم تھا. میں گھر کا ایک فرد اظہری صاحب ہم سے سینئر تھے مگر ٹھیک تھا. ان کی ابتدائے جوانی تھی، موت تک کا منظر میری آنکھوں کے سامنے. کیا علم و فضل تھا وہ رہنے دیجیے، اہل علم جان آپ پھر واقعات کی. علماء شفافے وہ علم حدیث و تفسیر میں بہت زیادہ درج ہے. فقہ ان کا کمزور ہوتا ہے اور حدیث و تفسیر مضبوط. اسی لیے بعض شفافے عالم جو بہت زیادہ درد نہیں رکھتے تھے فقہ میں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ فقہ حنفی حدیث سے الگ الگ ہے. اچھا ان کو یہ گمان رہتا کہ حدیث میں ہم لوگ کو زیادہ جانتے ہیں. تو حضور مفتی اعظم کے وصال کے بعد ایک سال اعلیٰ حضرت کے شوق کے موقع بریلی شریف میں میں حاضر تھا اور میرے ساتھ مولانا یاسین اختر مصباحی آدمی ہے وہ بھی. ہم دونوں اور اظہری صاحب کے پاس بیٹھے تھے، بات کر رہے تھے ہم لوگ. یہ تکلف تھی. ایک لڑکا اور جن لوگوں نے کچھ دور کا دارستہ دیکھا ہے آپ پتہ ہی وہ بیٹھے گئے کہ نہیں، چھوٹی سی وہ سیڑھی تھی، اوپر چلنا پڑتا تھا. اسی دارستہ میں تھے. نیچے سے ایک لڑکا دوڑا دوڑا گیا اور وہ گیا کیسے کہ دو شافعی آ گئے ہندوستان کے سب سے بڑے ہندوستان آئے. وہ بریلی شریف آئے. بریلی شریف آنے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی، نماز نہیں پڑھ سکے تو مسجد میں گئے تو ہاتھ چھاڑا. جو شفافے کا طریقہ ہے آمین بالجہد کیا. تو بریلی میں لوگوں نے تعجب سے یہ وہابی کہاں سے آ گیا، یہ وہابی کہاں سے آ گیا. اور وہ اردو جانتے نہیں تھے ایک لفظ نہیں. ان کی اپنی مادری زبان ملیالم ہے. پہلی بار آئے تھے استعمال یا پھر عربی میں بات کرتے. انہوں نے پوچھا باہر نکل کے این شیخ العربی یعنی اظہری صاحب کہاں ہے. جو لوگ تھے دکاندار وہاں وہ لوگ سمجھے نہیں کہ این شیخ العربی کیا، اظہری سمجھا این شیخ العربی کیا کیا بول رہا ہے. ایک مولوی صاحب نظر آیا، کہہ رہے یہ کیا کہہ رہا ہے. ان سے پوچھا انہوں نے کہا این شیخ العربی تو کہا کہ اظہری صاحب. ایک لڑکے کو 12-13 سال کا لڑکا ہوگا میڈیا کا بھی سبجیکٹ. وہ لڑکا گیا جا کے ابھی سینے ہی پہ تھا، ہم لوگ کے سامنے ہو گیا. کہا اظہری صاحب سے کہ حضور دو غیر مقلد آیا ہے ملنے کے لیے، منع کر دوں. جو طریقہ ہے وہاں کا منع کر دوں. میں نے کہا عزیز صاحب کے پاس بیٹھا تھا، ایک طرف سے مولانا یاسین اختر مصباحی، ایک طرف میں تھا. میں نے کہا تم اجازت لینے آئے ہو یا فرمان سنا دے آئے ہو. اور میں نے حضرت صاحب سے کہا کہ حضرت غیر مقلد نہیں قادیانی سے
آپ تو نہیں جا رہے ہیں، وہ آیا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ہدایت دے دے تو بلایا جائے۔ تو یاسین اختر صاحب نے میری حمایت کی، قادری صاحب نے فرمایا اچھا بولا وہ لوگ اوپر آئے۔ ابھی جس چھت پر ہم لوگ تھے دارالفتہ میں، اس چھت تک نہیں پہنچا تھا، وہ لوگ ابھی زینے میں ہی تھے۔ اب زینے سے جب اوپر چڑھیں گے تو آمنا سامنا بالکل ہو جائیں گے، لیکن زینے سے ان کا سر اتنا جب نکلا، دیکھیے اعلیٰ حضرت کی کرامت کا ہے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم نحن معکم فی تکفیر الوہابیہ مئتاً فی مئۃ۔ بھائی سلام کیا کافی، یہ اس وقت کہنے کی کیا ضرورت تھی ایک ہی ساتھ میں کہ السلام علیکم ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہابیوں کو کافر کہنے میں 100% یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بات، کیا بات۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا سب کو بھی غیر مخالف ہو ہی نہیں سکتے، ہو نہ ہو واقعی ہوں گے۔ تو ہم لوگوں نے قادری صاحب سے ایسی ہاتھ استعمال کیا جائے سنی ہے قادری صاحب نے کیا یہ لوگ آئے گھر بیٹھے، تو میں نے عظیم صاحب کے کان میں کہا اگر آئے تھے تو اردو بولے کہ وہ ٹیچر کا میں وہاں سے اندر بڑھتے ناشتہ اور چائے میں وہی ہے اپنے لوگ ہیں، انہوں نے آرڈر دیا ناشتہ ہوتا ہے اور گفتگو شروع۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے دادا استاد، اپنے دادا استاد جو شافعی تھے اور ازہری عالم وہ فقہ حنفی پڑھنے کے لیے بریلی شریف آئے، اعلیٰ حق کے شاگرد آئے۔ ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے تذکرہ بھی کیا تھا، پھر ان کے شاگرد تذکرہ اپنے شاگرد سے کرتے رہے، تو ان لوگوں نے سنا تو گویا اعلیٰ حضرت پردادا استاد ان حضرات کے ہو گئے، اس لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ اب گفتگو شروع ہوئی، کسی بھی مسئلے میں حدیث تفسیر تو وہ لوگ تو تیاری کر کے آئے ہوں گے کہ یہ چیز نا ان کے خیالات جاننا ہے۔ انہوں نے پوچھا، ازہری صاحب نے جواب دیا، انہوں نے 2-3 حدیثیں سنائی، اب اس کے جواب میں ازہری صاحب نے 6-7 حدیثیں سنائی، پھر تفسیر کی گفتگو آئی، انہوں نے 2-3 تفسیروں کا نام لیا، اس کی تفسیر سنائی، ازہری صاحب نے 7-8 تفسیروں کے نام سنا اور یہ عبارتیں پڑھ کے سنا، ہکے بکے رہ گئے۔ یہاں تو بے شان و گمان آئے اور وہ لوگ تیاری کر کے آئے۔ آج ان میں سے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور شیخ ابوبکر آج بھی زندہ ہے، یہ ضرور۔ تو اپنے زمانے میں یہ سلسلہ جو چلا آ رہا تھا حضرت آدم سے حضرت امام حضرت مولا کائنات تک کے بعد سلسلہ اعلیٰ حضرت تک، مفتی اعظم تک، اس سلسلے کا اختتام حضرت تاج شریعہ پر ہوتا۔ اپنے زمانے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہندوستان میں خلیفہ مطلق حضرت تاج شریعہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب کچھ ولایت کے بارے میں گفتگو ہو جو 2 منٹ کے لیے ہوگی۔ آج ولی وہ ہے جو لمبی تسبیح اور
خوب وظیفہ پڑھتا ہو، لوگوں کے سامنے آ گھر میں بھلے تسبیح نہیں فرض ہی چھوٹ جاتا ہو، وہ سب سے بڑا ہوا، اور ایک اسی شعبے میں سب سے بڑا مقرر وہ ہے جو بھاٹ ہوا، سب سے بڑا شاعر وہ ہے جو ابیا ہو، ہر شعبے میں گراوٹ پیدا ہوئی۔ اظہری صاحب کو میں ان کی شادی سے پہلے سے جانتا، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا، تو اگرچہ وہ 6-7 سال کے 8 سال کے بڑے تھے، لیکن بہرحال 6-7 سال کی عمر تو بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور اس وقت اظہری صاحب کہلاتے ہیں مفتی اعظم اختر کیا کریں، تو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں کرتے، حضرت کی جگہ دے گا، ان کی شادی کی بات کریں تو ساتھیوں میں چھیڑ ہوتی ہے، ہم جو ساتھی تھے کبھی کبھار ان کو چھیڑے تو کبھی انہوں نے اس چھیڑ میں حصہ لیا، اور جب زیادہ ان کو پریشان کر دے وہ اٹھ کے چلے گئے، معاملہ ہو گیا۔ یہ تو ان کے ابتدائی جوانی کی بات بتا رہا ہوں۔ پہلا سفر جو ہوا پورنیہ ضلع، حضری صاحب کا پہلا سفر پورنیہ ضلع، میں اور مولانا رحمت حسین کلیمی نے طے کیا کہ حضور مفتی اعظم کو بلایا جائے، ارے وہ چلے آئے تھے، دعوت دی،